کسی بھی ایک نماز کے بعد اللہ کا یہ ایک نام پڑھ لیں اور ایک سورت پڑھ لیں، کروڑ پتی بن جائیں گے۔ دل کا راز آج آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کو اللہ کے ایک مبارک نام اور قرآن پاک کی ایک مبارک سورت کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جسے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ مبارک نام آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ جو چاہو گے اللہ پاک عطا کر دے گا۔ ناظرین، جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے وضو کرتا ہے۔ وضو کرنے کے کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، اور ہم کو یہ انعامات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ وضو صرف منہ ہاتھ دھونا ہی ہے، لیکن آپ لوگ صرف ایک بار وضو کرنے کا فائدہ اور برکت جان لیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بہت سے لوگ وضو کے بعد بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، جو بہت ہی عمدہ عمل ہے، لیکن وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گی۔ پھر آپ خود کہو گے کہ اب تو میں 24 گھنٹے وضو میں ہی رہوں گی۔ اور آج ہم وضو کرنے کے بعد ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے، اگر یہ وظیفہ کوئی بھی انسان کر لے گا تو اس شخص کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، صرف وضو کرنے کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو کسی بھی نماز کے بعد ایک بار یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ دنیا میں سارے مسلمان وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہی کوئی بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، اس لیے حضور روزانہ وضو کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روزانہ وضو کرتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ ایسا ہے جو کرنے سے اسی وقت دیکھ لینا، اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا، لیکن اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ آج حدیث سے ثابت کر کے وضو کے فائدے آپ کو پیش کریں گے، تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ادھورا وظیفہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ ویڈیو مکمل دیکھنی پڑے گی۔ ناظرین، پوری دنیا میں کون سا انسان نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی پریشانیاں اور تمام مشکلات، تکلیفات جلد سے جلد دور ہو جائیں، اس کی تمام دلی مرادیں پوری ہو جائیں، اس کے گھر میں، کاروبار میں، اس کے تمام کام میں دن بدن ترقی ہو جائے، اس کے لیے اس کے تمام رکے کام بن جائیں، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں۔ کتنا اچھا ہو کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور مرنے کے بعد بھی شہادت کا رتبہ ملے۔ پورا دن اور پوری رات بغیر عبادت کیے بھی، یعنی پورا دن اور پوری رات بغیر عبادت کیے بھی عبادت کرنے اور روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملے۔ ناظرین، رب جہاں کی نظر کمزور نہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو وضو کر کے، نماز پڑھ کے، یہ عمل کرنے سے مل سکتی ہیں۔ اب مکمل توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ صرف وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ایک عمل کرنا ہے، ایک وظیفہ کرنا ہے، جو سب سے پہلے میں طریقے سے آپ کو وضو کرنے کے فائدے اور فضیلت بتاتی ہوں، تاکہ آپ کو وہ سمجھ آ جائے کہ آپ اچھی طرح وضو کر کے کوئی بھی نماز پڑھ کر اس وظیفے کو کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو وظیفہ بھی بتاتی ہوں کہ ہر روز کثرت سے استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہ انسان اللہ تعالیٰ کی
قریبی بندہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہم دن بھر انجانے میں گناہ کرتے رہتے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتے، پورے دن بھر میں نہ جانے ہم سے کتنے سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنے چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہو جاتے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن جب قیامت کے دن ہمارے گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم نے تو اس پر دھیان ہی نہیں دیا۔ ناظرین، آج تو ہم زندہ ہیں، اس دنیا میں ہی ہیں، ہمارے لیے تو توبہ کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، ہمارے گناہوں کو ہم توبہ استغفار کر کے معاف کروا سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ چاہے کچھ بھی کر لو مگر آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہو تب تک آپ کے سارے گناہ تو جانے انجانے میں جتنے بھی ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے تو آپ کے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ جب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہیں، سب سے پہلی چیز جو کرنے کا ایک بڑا فائدہ ہے یہ ہوگا کہ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سردیوں کے دن تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا اور انہوں نے وضو کیا، اور غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے، رات کو بہت ٹھنڈی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں بیان کیے گئے وضو کے فضائل پڑھنے کے بعد وضو کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا اندازہ اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے، اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 سال تو اس کی عزت بخشتا ہے۔ اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے رہتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، بلکہ تمام فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جماعت میں اس کی پہلی رکعت کبھی نہیں چھوٹتی، فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جان نکالتے وقت اس کی مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ جب تک بندہ وضو میں رہے گا اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، دوسری چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ حضور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈال لیں، کیونکہ ملکوت موت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج کے دور کے مسلمانوں کو پاک صاف رہنا بھی مناسب نہیں۔ اگر غسل ہی اچھی طرح نہیں کیا تو پھر پاکی تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اور جب پاکی نہیں تو پھر وضو کیا؟ یعنی جتنے بھی گناہ ہیں سب بخش دیے جائیں گے اگر انسان وضو میں رہے گا۔ اگر ہم ایسی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو ہم اللہ پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ موت کا کچھ پتہ نہیں۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں پر مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تم سے کوئی بھی حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے، یا تم نے عورتوں سے قربت یعنی مجامعت کی ہو تو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ بس تیمم یہ ہے کہ ایک پاک مٹی سے اپنے چہرے اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے پر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میرے امتی اعضاء وضو کی چمک کے پاس سفید چہرے اور سفید رنگوں والے کہہ کر بلائے جائیں گے، جو تم نے
جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے بڑھانی چاہیے۔ اور دوسری روایت میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہروں کو دھویا، سر کا اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی، اس کے اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس کے پاؤں میں چل کر، ہاتھوں سے پکڑ کر، کانوں سے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر کیے اور اس کے دل نے برے ارادے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ اسے بشمار نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتے ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرب بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس مبارک حدیث امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے اور رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ ناظرین، اس سے بڑا ثواب کیا ہے کہ باوضو ہو کر سونے والا، یعنی رات میں جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے اور عبادت کرنے والے کی طرح ہے، تو اسی لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پوری رات عبادت کرو تو وضو کر کے سوئیں، انشاءاللہ آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ وضو کے فائدے دنیا میں کیا ہیں۔ وضو جسم کے تمام بیکٹیریا کو مٹا دیتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ایک عمل وضو کے بعد کوئی بھی نماز ادا کرے گا، یعنی جو بندہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تقدیر بدل دے گا۔ اس عمل کا طریقہ کیا ہے کہ وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کے وقت باتیں بالکل نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، پھر جس بھی نماز کا وقت ہو، جس کے بعد آپ تھوڑا وقت نکال کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد یا رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کر کے اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو بیٹھ کر بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اول و آخر 3 مرتبہ جو ہے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، آپ نے سب سے پہلے کیا کر لینا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہو یا پھر آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لینی ہے۔ آپ نے باوضو حالت میں ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر فوراً نماز کا ٹائم ہے تو پہلے آپ نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ جو ہے آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ جو ہے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین کرام، وضو کر کے نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ جو شخص اس عمل کو بتائے گا، یعنی جو شخص یہ وظیفہ کرے گا، وظیفے بتانے کے مطابق کر کے دعا مانگے گا، یقین مانیں اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آپ اسے ایک بار ضرور کر لیں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، یاد رکھیں نماز فرض ہے، کسی صورت بھی معاف نہیں ہوگی۔ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے سے ہی وظیفہ اثر کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کمنٹ میں ایک نام لازمی لکھ دیجیے گا۔ چینل کو لائک